ہماری قوم وہ قوم ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ آرام کرتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے, کیونکہ سو سو کے بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں, اتنے سست. الحمدللہ پوری قوم ہی ہے نا, دفتروں میں جاؤ, گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ. ہمیں تو صبح اٹھنے کی عادت تھی نا, مدرسے میں صبح سے کلاسیں شروع ہو جاتی تھی 6:45 6:30 بجے سے, تو میں مدرسے سے جمعرات کو گھر آتا, جمعے کو چلا جاتا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. ایک دن میں گیا 12 بجے مارکیٹ, مجھے کچھ کام پڑ گیا. میں نے کہا ارے یار 12 بجے جاتا ہوں تو مارکیٹ کھل گئی ہوگی, اور پھر ایسا نہ ہو رش زیادہ ہو جائے. ایسے لگ رہا تھا رات کے 4 بجے آ گیا ہوں میں یہاں حیدری مارکیٹ. ایک شاپ کوئی ٹھیلے والا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ 12 بجے, کیونکہ ہم تو پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے, 12 بجے کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ. تو ہماری تو ساری ایکٹیویٹیز 12 بجے ختم ہو جاتی تھی. ایک دکان بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا باپ کراچی ہے بھائی, 12 بجے کو پاگل ہوگا جو آ کے دکان کو 2 بجے. پھر ہمارے ایک دوست سے موبائل کا کام تھا, میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, کہہ رہے میں بس ناشتہ کر کے پہنچا. مفتی صاحب بس آپ انتظار کریں. میں نے کہا 2 بجے ناشتہ, تو وہ تو کوئی دیندار نہیں ہے کوئی زیادہ. تو یہاں تو آوے کا آوا ہی کیا ہے, بگڑا ہوا ہے بھائی. یہاں کی مثال ایسے, ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے. ایک سست آدمی لیٹا ہوا تھا, 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے جنگل میں نا. تو ایک سست کے نا بیر آ کے گر گیا سینے پہ. تو ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا, تو اس سست نے نا جس کے سینے پہ بیر تھا اس گھڑ سوار کو آواز ماری, بھائی صاحب ذرا آنا ادھر. وہ گھڑ سوار اتنا تگڑا تگڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے, آواز سن کے آیا, پتہ نہیں کیا کام ہوگا. آگے بولا کیا ہے؟ کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. کہ بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس نے کہا یار یہ کوئی کام ہے یار, تو خود نہیں کر سکتا تھا, مجھے بلوایا. اور اگر تو نے نہیں کرنا تھا, یہ تو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے, اس کو بول دیتا. دوسرا کہتا ہے مجھے بولتا میں نہیں کرتا, اس لیے مجھے نہیں بولا. کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں نے اس کو بولا ہٹا نہیں رہا تھا اس کو. میں بول رہا ہوں ہٹا, مگر یہ نہیں ہٹا رہا. اس نے کہا ایک جیسے ہو دونوں. تو سست بہت بڑا سست ہوتا ہے, سستی کو چھوڑو یار کسی طریقے سے. تو اس لیے دین کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ بہت آگے گئے ہیں, اور سائنس کی تو بنیاد ہی مذہب نے رکھی ہے, اسلام نے رکھی ہے. بار بار میں گورے کا کال پیش کرتا ہوں نا, گورے نے اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں, 8 سے 500 سال کے بعد ہم یہاں ہوتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے. ابھی تک سائنسی بہت سی اصطلاحات مسلمانوں کی استعمال ہو رہی ہیں, گوروں کے یہاں بہت سی سائنسی اصطلاحات ہوئے جو گوروں کے ابھی بھی تھوڑا سا پروننسیشن چینج ہوا ہے, لیکن وہی ٹرمز استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہوائی جہاز کا نقشہ مسلمان سائنسدان بنا چکے تھے, مفتی رشید احمد صاحب نے اصل فتاوی میں اس کا حوالہ دیا ہے. لیکن خلافتیں ختم ہو گئیں, حکومتیں ختم ہو گئیں. جب ختم ہو گئی تو غلام بن گئے. اب آپ جو بھی کرو گے, اب اگر آپ ایسے سائنسدان پیدا ہو گئے کہ آپ کو راکٹ بناؤ گے, تو آپ تھوڑی, وہ تو باہر ممالک آپ کو لے جائیں گے, وہ اپنی ورک شاپ میں آپ سے کام کروائیں گے, اور نام کس کا استعمال ہوگا؟ ان کا نام استعمال ہوگا. تو جب ہماری حکومتیں گئیں تو سب کچھ گیا ہمارا, ختم.